بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد بن سلمان کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے متعلق جو بات کی گئی ہے اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی، ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ محمد بن سلمان سمیت باقی جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، ان کی جانب سے یہ بات مان لی گئی ہے، انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ عمران خان عالم اسلام کا لیڈر ہے، عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، عمران خان ہی بہتر انداز میں عالم اسلام کو لیڈ کر سکتا ہے۔ دیکھیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر دو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑنے کے خطرات موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایک بار پھر پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ جائے گی۔ نمبر 2، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے تقریباً 2 دن پہلے ترکی کا دورہ کیا اور ترک صدر طیب اردوغان کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کے اندر کیا بات کی گئی؟ یہ بہت اہم ترین ملاقات ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر پچھلے چند دنوں میں جو سب سے زیادہ کوریج والا یا سرچ کیا جانے والا ایونٹ بنا وہ یہی ملاقات تھی، جو کہ امریکی صدر ٹرمپ اور ترک صدر طیب اردوغان کے درمیان۔ یہ کیوں اتنی اہم ہوئی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا، اس کے پیچھے ریزن کیا، وہ آپ نے سمجھ، کیونکہ یہ ملاقات آپ سمجھیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں سے یا تو پورا کا پورا عالم اسلام ایک ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے، جڑ سکتا ہے، یا پھر اور عمران خان اس کو آ کے لیڈ کر سکتا ہے، یا پھر اسی طرح سے اکیلے اکیلے کر کے عالم اسلام کے اندر ممالک کو ختم کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اس وقت سوال ہے۔ اب ہوا کیا اس ملاقات کے اندر، اور پھر اس کے بعد محمد بن سلمان کا عمران خان کا متعلق بات کرا۔ ان تمام کی تمام ڈیولپمنٹس کو آپ نے سمجھنا ہے انٹرنیشنل کانٹیکسٹ کے اندر۔ جب آپ پوری انٹرنیشنل کانٹیکسٹ کو ڈاٹس کو ملائیں گے، سمجھیں گے، آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں ہو کیا رہا۔ سب سے پہلے تو چلیں اس کو سمجھیں جو ٹرمپ کی اور ترک صدر طیب اردوغان کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، یہ جو ان کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے ترک صدر طیب اردوغان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، اس میں اصل میں ترک صدر کو 2 قسم کی باتیں کی گئی۔ ایک تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو نیٹو سے نکال دیا جائے گا، یا تو آپ نیٹو میں ہمارا ساتھ دیں اور ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ٹرمپ کی جانب سے بات کی گئی۔ اب طیب اردوغان نے تو صاف انکار کر دیا، اس نے کہا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا، میں نیٹو کا ممبر ہوں، نیٹو کا ممبر میں رہوں گا، لیکن اگر آپ کہیں کہ میں آپ کے لیے لابنگ کروں، بات کروں، ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے میں اپنی فوج کو بھیجوں یا باقی نیٹو ممالک کو کنونس کرنے کے لیے کوئی رابطہ کروں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے جنگ اکیلے لڑنی ہے اور اکیلے ہی اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسرا، ٹرمپ کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی ترک صدر طیب اردوغان کو کہ یہ جو عالم اسلام کو ایک کرنے کی بات ہوتی ہے، یہ جو مسلم اتحاد قائم کرنے کی بات ہوتی ہے، آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ تو طیب اردوغان کی جانب سے اس آئیڈیا کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، آپ امیجن کریں کہ کس طریقے سے عمران خان کا جو آئیڈیا ہے، عمران خان کا وہ جو کانسیپٹ ہے مسلم ممالک کو ایک کرنا اور عالم اسلام کو ایک کرنا، مسلم اتحاد قائم کرنا، وہ کتنا ان کو کھٹک رہا ہے، ان کو کتنے کی تکلیف ہو رہی ہے، ان کے پیٹ کے اندر کتنا مروڑ اٹھ رہا ہے کہ کہیں یہ ایک نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے ٹرمپ نے ترک صدر طیب اردوغان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ آپ ایک ہونے کی بات چھوڑ دیں، جو آپ نے ایک ہونا ہے، آپ نے اتحاد قائم کرنا ہے، یہ آپ ایک ہونے کا معاملہ جو ہے بالکل آپ اس کو سائڈ پر رکھیں۔ دوسرا، اس نے کہا کہ ایران کے اوپر حملہ کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ دونوں کے اوپر طیب اردوغان نے انکار کر دیا۔ اب آ جائیں محمد بن سلمان کے اوپر۔
جیسے ہی ملاقات ختم ہوئی، جیسے ہی ٹرمپ ترکی سے روانہ ہوا واپس گیا، تو ترک صدر طیب اردگان کی جانب سے محمد بن سلمان کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ اب یہ جو محمد بن سلمان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اس کے اندر یہ ساری کارگزاری جو ڈیمانڈس اور اس ملاقات کے اندر جو باتیں کی گئیں، اس کے اندر یہ تمام چیزیں ترک صدر طیب اردگان نے محمد بن سلمان کے سامنے رکھیں کہ ٹرمپ ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، ٹرمپ کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے۔ تو اس میں دونوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا، یہاں پر انہوں نے یو اے ای کا نام نہیں لیا، یہاں پر انہوں نے قطر کا، کویت کا، کسی اور ملک کا نام نہیں لیا، پاکستان کا نام ضرور لیا، لیکن یہ کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی لیڈ کر سکتا ہے اس پوری سچویشن میں، اور ٹرمپ جس طریقے سے اب اس کے سر پر خون سوار ہے، اور جس طریقے سے دنیا میں اب تباہی مچانا چاہتا ہے، اور جاتے جاتے جو یہ ایک کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہے، اس کا جو علاج ہے، اس کا جو توڑ ہے، اس کا جو اس وقت سلوشن ہے، وہ یہی ہے کہ عمران خان کو باہر لا کے نہ صرف عالم اسلام کو ایک کیا جائے، عالم اسلام کی کمان عمران خان کے حوالے کی جائے، اور جو اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے، اس کو بھی ٹھالا جا سکتا ہے، اس کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اب طیب اردگان کی جانب سے اور محمد بن سلمان نے دونوں نے مل کے پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیا، اور انہوں نے یہ ریکویسٹ ڈالی ہے، انہوں نے یہ معاملہ فیلڈ مارشل کے سامنے، جنرل عاصم کے سامنے، تھرو جنرل راحیل شریف، تھرو جنرل آصف غفور، ان تک پہنچانے کا فیصلہ کیا کہ یا تو ڈائریکٹ ملاقات کریں یا پھر انڈائریکٹ ان کے ساتھ بات کریں، کمیونیکیشن کریں۔ ڈائریکٹ تو وہ آنے سے قاصر ہیں، محمد بن سلمان تو کبھی بھی اس ملک کے اندر شہباز شریف کے دور میں کم از کم آنے کے لیے تیار نہیں، ترک صدر آ سکتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر اس آئیڈیا کو، اس کانسیپٹ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے محمد بن سلمان نے یہ ٹاسک اب کس کو دیا؟ ترک صدر طیب اردگان کو دیا کہ تم جاؤ پاکستان یا پھر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ جنرل راحیل شریف اور جنرل آصف غفور کو، اور جا کے یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا جائے۔ اب آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے اندر حالات پہلے سے ہی بڑے خراب ہو چکے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ جو امریکہ ایران کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے، جس کا ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ میں معاہدہ توڑ رہا ہوں، میں اب کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہوں، اور اس حملے کا جواب بڑا تابڑ توڑ قسم کا ہوگا۔ ایسے میں عمران خان کی رہائی محمد بن سلمان کے نزدیک ناگزیر ہو چکی ہے۔